چشتی رسول اللہ کے حوالے سے دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن پاک ہے، باقی کوئی کتاب سچی نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہوتا ہے۔ چشتی رسول اللہ کے الفاظ کتابی الفاظ ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی یہ زبان سے ادا کیے ہیں۔ آپ کس طرح گارنٹی سے کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ہی کہا ہے؟ نہیں، ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے۔ وہ تو دہلوی صاحب نے بھی تو کہہ دیا تھا آج سے کئی سو سال پہلے، اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، کفر یا یہ الفاظ ہیں۔ نہیں کوئی نہیں، انہوں تو مناظرے لڑے ہوئے میرے بھائی، ان کے مفتیاء بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ کچھ ہے نا، تو سارے جی کچھ ہیں تو ان کے بارے میں شرعی حکم میں بیان کریں نا۔ وہ کچھ جو ہیں وہ میجارٹی بریلویت کا پورشن وہی لوگ ہیں جن کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ سٹانس انہوں نے ہمارے آنے کے بعد بدلا ہے۔ اچھا دوسری بات، تو دہلوی صاحب کا جو ذکر کرتے ہیں، دہلوی صاحب نے عبدالحق دہلوی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ الفاظ کفری ہیں۔ تو عبدالحق محدث دہلوی نے اگر یہ بات لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے۔ ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ہمارا تو ان کے ساتھ لینا دینا ہے جو لوگ اس کے دفاع میں مناظرے کر رہے تھے۔ یہ ان کا اب سٹانس ہے کہ یہ چینج ہو گیا، پہلے یہ دفاع کرتے تھے، جس کا ثبوت یہ نہیں، ان کو تو ہم کہہ بھی نہیں رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا تو وہ مجرم ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کتابوں پہ فتویٰ دے رہا ہوں، شخصیات پہ نہیں دے رہا۔ میرے پہلے دن سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہے بالکل، اور یہ ان کا بھی ماننا ہے۔ یہ جان بوجھ کے نا ذرا وہ پبلک کو ایک غصہ دلانے کے لیے کہتا ہے کہ جی ایک مفتی کے جی یہ ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے، میری پہلی ویڈیو آئی تھی 2012 میں، آج 10 دسمبر 2023 ہے، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 11 سال پہلے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، وہ ویب کیم میں ریکارڈنگ تھی، اسی کی وجہ سے اتنی چینج آئی۔ وہ آپ لگا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی۔ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا حسن ظن ہے، لیکن آپ لوگ نہیں اس بات کو مانتے۔ اگر کتابیں چینج ہوئی ہیں تو بزرگ بری ہیں، ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر، اور اگر کتابیں چینج نہیں ہوئی جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ معرفت کی بات ہے، تو پھر وہ بزرگ پکڑے جائیں گے۔ بزرگوں کو یہ پکڑوا رہے ہیں۔ اچھا اس کا ثبوت یہ ہے، باقیوں کی کتابیں تو چینج ہو گئی۔ احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں، بمشکل 100 سال ہوئے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے، معرفت کی بات کہہ کے، جب وہ غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا وہ ایک خاص حالت ہوتی ہے بزرگوں کی، یہ ان کے لیے، تم نہیں کہلوا سکتے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب تو کوئی 1000 سال پرانی شخصیت تو نہیں، ان کو تو 100 سال ہوئے ہیں، اور ان کی کتابوں کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا شریف کے اندر۔ اس کا جواب دیں نا، پرانوں کو تو چلیں بچا لیں گے۔ اور چشتیہ کی گدی کے اوپر پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب خود چشتی ہیں، ان کی بیت سیال شریف ہے، سیال شریف والوں کی توسا شریف ہے، توسا شریف والوں کی جو ہے وہ مہار شریف ہے۔ مجھے تو یہ ساری ان کی لڑیاں پتہ ہے، یہ چشتیہ سلسلے میں۔ چشتیہ کے جو کسٹوڈین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہلوایا ہے، اور خود نصیر صاحب بھی مانتے ہیں۔ اور پیر نصیر الدین صاحب کو تو انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے، انہوں نے تو اس کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا، وہ تو باقی چیزوں میں فارغ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ چشتیہ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بدلی ہوئی ہیں، لیکن سبع سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب، اور سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو پسند آئی یہ کتاب چشتی رسول اللہ والی، تو اعلیٰ حضرت تو گئے، اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ بزرگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جن کتابوں میں کفریات لکھے ہوئے ہیں وہ ان کتابوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کر لیں، اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے یا پرانے بزرگوں کو؟ ایک ہی قربانی دینی پڑے گی، ایک بلی چڑھے گا بھائی، ہاں پرانا یا نیا فیصلہ کر لیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ نیا زیادہ قیمتی ہے پرانوں سے، اس کی قربانی یہ نہیں دے سکتے، پورا فرقہ ختم ہو جائے گا۔ پرانے کی اس لیے نہیں دے سکتے کہ جھوٹ بولا ہوا 90 لاکھ والا، 90 لاکھ تو اس وقت آبادی نہیں تھی، 90 لاکھ آبادی نہیں تھی جی۔ اچھا تو آپ اپنے نام کے ساتھ مرزا کیوں لکھواتے ہیں؟ کیونکہ مرزا میری کاسٹ ہے نا جی، سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اس چیز کی ترغیب صحابہ کرام کو دلائی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ سورۃ الحجرات کے اندر صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلوں کا نام لگاتے تھے۔
ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے، ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے، ابو ہریرہ الدوسی یہ ان کی قبیلے کی نسبت ہے، خود ہم رسول اللہ کو ہاشمی کہتے ہیں، تو ہاشمی آپ کے قبیلے کی نسبت ہے۔ تو یہ قبیلوں کی نسبت اپنے ناموں کے ساتھ لگانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ تو مرزا ہماری کاسٹ ہے، مغل فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال پیدا ہوا ہے اس کے اندر، تو پھر ہم الزامی جواب کے طور پہ کہیں گے کہ ہاشمی خاندان میں پھر ابو لہب بھی پیدا ہوا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے ہاشمی لگانا ہم چھوڑ دیں گے نبی الاسلام کے ساتھ؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ابو لہب بھی ہاشمی ہے جس کے اوپر قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، اتنا بدبخت اور کوئی کافر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو دجال پہ سب سے زیادہ سخت جو گروہ میری امت کا ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا۔ نبی الاسلام نے تعریف کی ہے بنو تمیم کی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے نا، میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف وہ گھنی داڑھی والا نجدی خبیث ذوالخویسرہ التمیمی جس نے بخاری مسلم میں حضور کو کہا کہ انصاف کرو، استغفر اللہ، وہ بھی تمیمی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس وابی کی وجہ سے، اس کو وابی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایک وابی کھڑا ہوا، اس وابی تمیمی کی وجہ سے کیا بنو تمیم سے ہم نفرت کریں گے؟ اس طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کی وجہ سے کیا آپ مجھے ان کی طرف منسوب کریں گے کہ میں اس کا کوئی ماننے والا ہوں؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کی ایک ڈھکوسلا ہے، اور اچھا ہوا ہے ہماری دعوت کا کام زیادہ پھیلا ہی اس سے ہے کہ مجھے قادیانی کہتے ہیں، لوگ مجھے سنتے ہیں تو انہیں چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا پتہ چل جاتا ہے، وہ میری طرف آ جاتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔